لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد. حضرات، آج جنت کی چوتھی صفت پر گفتگو ہوگی. اللہ ارشاد فرماتا ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. اور وہ جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ کنجوسی کرتے ہیں، دونوں کے درمیان میں رہتے ہیں. اس آیت میں دو باتیں اللہ نے بیان فرمائی خرچ سے متعلق، یعنی نہ تو فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ بخل کرتے ہیں جس کو کنجوسی کہتے ہیں. یہ دونوں بہت اہم چیزیں ہیں. سچائی یہ ہے کہ دنیا میں جتنی برائیاں ہیں اس کا بڑا سبب یہی دو چیزیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ قرآن میں اس کی بڑی مذمت آئی ہے. ایک جگہ اللہ نے فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء واللہ یعدکم المغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم. شیطان تجھے تنگی سے ڈراتا ہے اور بری باتوں کی تلقین کرتا ہے، اور اللہ تجھے اپنی مغفرت اور فضل کی طرف بلاتا ہے. یعنی جب خرچ کرو گے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ تمہاری مغفرت بھی کرے گا اور اپنے فضل سے نوازے گا. واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والا اور بڑا علم والا ہے. اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. تم لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو. یعنی اللہ کی نسبت پر خرچ نہ کرنے کو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، تباہی میں ڈالنا ہے. اور پھر اس کی بہت ساری چیزیں ہیں جو لوگوں کے نگاہوں کے سامنے ہیں. اس میں نہ جا کر ایک آیت اور پڑھ کر کے پھر کچھ بہت اہم چیزیں آپ کے سامنے اس سے متعلق لانے کی کوشش کروں گا. سورہ محمد میں آیت نمبر 38 میں اللہ نے فرمایا ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسه واللہ الغنی وانتم الفقراء وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. اس میں اللہ نے یہ فرمایا کہ تم وہ لوگ ہو کہ تم کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، تو تم میں کچھ لوگ ہیں جو بخل کرتے ہیں یعنی کنجوسی کرتے ہیں، اور جو آدمی بخل کرتا ہے وہ اپنے ہی لیے کرتا ہے، یعنی اس کا عذاب اسی پر ہی آئے گا. اللہ بے نیاز ہے اور تم محتاج ہو. اب آگے بڑی عجیب بات فرمائی. اللہ نے کہا اگر تم پھر جاؤ گے، یعنی تم اس کنجوسی پر قائم رہو گے، اس کو پھرنا کہا اللہ نے. اگر تم پھر جاؤ گے تو میں تمہاری جگہ دوسری قوم کو لاؤں گا، ثم لا یکونوا امثالکم، وہ تم جیسے نہیں ہوگے. یہ جو آخر کی بات ہے یہ بہت اہم بات ہے، اور مسلمانوں کا 1% طبقہ بھی اس بات کو نہیں جانتا. یہ جو اللہ نے کہا ہے کہ میں دوسری قوم کو لاؤں گا تمہاری طرح نہیں ہوگی، یہ بہت اہم بات ہے. اس کو 5-6 جگہ قرآن نے کہا، لیکن میں اس موضوع پر اس وقت نہیں بولوں گا. میں صرف اتنا اشارہ کر دے رہا ہوں کہ یہ بہت اہم بات اللہ نے کہی ہے اور اس کا وقت قریب آ گیا ہے. مجھے چونکہ بخل سے متعلق کچھ باتیں کہنی تھی، اس لیے میں نے یہ 3 آیتیں لایا. اب میں اس کی تصریح میں جو پیغمبر نے فرمایا وہ لانا چاہتا ہوں. ترمذی کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزیں مومن کے اندر جمع نہیں ہو سکتی، ایک تو کنجوسی، دوسرے برا اخلاق. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ کنجوسی کی جو اعلیٰ قسم ہے وہ مومن کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. اور ایک تیسری روایت میں ہے
کہ دنیا میں کوئی بھی اللہ کا ولی ایسا نہیں ہے جو سخاوت کا عادی نہ رہا ہو. اور یہ بالکل ظاہر بات ہے کہ جب اللہ سے محبت و تعلق ہوگا تو پھر اس کی مخلوق پر خرچ کرنے کو بے اختیار دل جائے گا، کیونکہ محبوب کے عزیز و اقارب کی خاطر کرنا محبت کے لوازمات میں سے، اور جب ساری مخلوق اللہ کی عیال ہے تو اس پر خرچ کرنے کو بے اختیار جو اللہ کے نیک بندے ان کا دل چاہے گا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد نقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جنت میں کنجوس آدمی داخل نہیں ہوگا، نہ دھوکے باز داخل ہوگا، نہ صدقہ کر کے احسان جتانے والا داخل ہوگا. اور ایک روایت میں تو یوں آتا ہے اللہ نے فرمایا اے جنت عدن، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلندی مرتبے کی قسم، تیرے اندر کوئی کنجوس داخل نہیں ہوگا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سخی آدمی یعنی جو اللہ کی نسبت پر خرچ کرتا ہے وہ اللہ کے قریب، جنت سے قریب، لوگوں سے قریب، جہنم سے دور. اور کنجوس آدمی اللہ سے دور، جنت سے دور، لوگوں سے دور، جہنم کے قریب. کنجوس آدمی تو زمین پر ایک بوجھ ہے. اور بڑی عجیب بات کہہ دوں، اس وقت امت پر یہ بخل ایسے چھایا ہوا ہے جیسے بارش کے موسم میں بادل چھا جاتا ہے. میں اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کی اصلاح کی ابتدا دو چیزوں سے ہوئی، ایک اللہ کے ساتھ تعلق اور دوسرے دنیا کی بے رغبتی. اور فرمایا فساد کی ابتدا بھی دو ہی چیزوں سے ہوگی، ایک تو فرمایا بخل اور امیدوں کا طویل ہو جانا. اس سے فساد ہوگا. جب بخل آتا ہے، امیدیں بہت لمبی لمبی ہو جاتی ہیں تو پھر انسان بڑے بڑے جرائم کرنے لگتا ہے. اور جب انسان شقی ہوتا ہے اور اس کی نظر آخرت پر ہوتی ہے تو پھر وہ جرائم سے بچتا ہے. اور اس کی پوری فکر اس پر رہتی ہے کہ میرا رب کبھی مجھ سے ناراض نہ ہونے پائے. اسی لیے ایک مفکر نے بڑی عجیب بات لکھی، وہ بھی عرض کر دوں، پھر اس کے دوسرے پہلو پر کچھ بات کروں گا اور تب تک وقت پورا ہو جائے گا. ایک مفکر نے لکھا کہ جو لوگ اپنی زندگی کے معاملات میں دوسروں کی بات کے مقابلے میں اللہ اور رسول کی بات کو بار بار رد کرتے ہیں، زبان سے نہیں عمل سے، تو نہ ان کے پاس ایمان ہے نہ اسلام ہے، چاہے جتنے دعوے کرتے ہیں. تو بالکل سمجھ میں آنے والی بات ہے. اور جو جنتی کی صفت کئی جمعے سے چل رہی ہے اور آج چوتھی صفت ہے، یہ اس لیے نہیں کہ بیان کر دیا جائے آپ سن لیں بس ختم ہو گیا. یہ غور کریں کہ یہ صفات ہمارے اندر ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اگر یہ صفات نہیں ہے تو پھر بے قرار اور بے چین ہو جانا چاہیے، اللہ سے معافی اور استغفار کرنا چاہیے کہ اگر اس حالت میں میں دنیا سے چلا گیا تو میری تو آخرت جہاں ہمیشہ رہنا وہ خراب ہو جائے گی. اس کو یہ صفات اپنے اندر لانے کی کوشش کرنا چاہیے. تو یہ میں نے بخل پر چند چیزیں بتا دی کہ اللہ نے فرمایا کہ بخیل جو جنت میں نہیں داخل ہوگا. میں ایک حکایت بھی عرض کر دوں جو بہت سی کتابوں میں ہے اور تقریباً اکثر لوگ اس واقعے کو جانتے ہیں، اس موضوع سے ریلیٹڈ ہے تو عرض کر دے رہا ہوں. حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ شیطان سے پوچھا کہ تمہیں سب سے زیادہ محبت کس سے اور سب سے زیادہ نفرت کس سے؟ تو اس نے کہا مجھے سب سے زیادہ محبت تو اس عبادت گزار سے ہے جو بڑا بخیل ہے، اس سے بڑی محبت ہے مجھے. اور نفرت مجھے اس سے ہے جو عبادت تو کم کرتا ہے لیکن شقی بہت ہے. یحییٰ علیہ السلام نے اس کی وجہ پوچھی. اس نے کہا کہ وہ جو بہت عبادت کر رہا ہے لیکن کنجوس ہے نا، تو میں اس سے اس لیے خوش رہتا ہوں کہ تم چاہے جتنی عبادت کر لو تم کو جاننا جہنم میں ہے.
تمہارا بغل تم کو جہنم میں لے جائے گا. قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے. اور وہ جو عبادت کو کم کرتا ہے، یعنی نفلی عبادت، فرض تو کسی پر معافی نہیں ہے، لیکن سخی بہت ہے، تو مجھے اس سے نفرت اس لیے ہے کہ میں اتنی محنت سے اس سے گناہ کراتا ہوں، اس کی سخاوت پر اللہ کا دریا رحمت جوش میں آئے اور اس کے سارے گناہ معاف ہو جائے، وہ جنت میں پہنچ جائے گا. اور واقعی سخاوت ایسی ہی چیز ہے. اور سخاوت کے معنی یہ نہیں کہ آپ کے پاس پیسے ہو تو وہی بانٹ رہے ہوں. آپ میں سے اکثر لوگوں نے واقعہ سنا ہوگا کہ ایک عورت نے پیاسے کتے کو پانی پلا دیا، اس پر اللہ کو پیار آ گیا اور اس کی مغفرت کے فیصلے ہو گئے. یہ بھی سخاوت ہے. کسی پر ترس کھانا، رحم کھانا، میٹھے دو بول بول دینا، کسی کی ہمت افزائی کر دینا، اس کے حوصلے کو بڑھا دینا، یہ بھی سخاوت کا ایک پارٹ ہے. پیسے نہیں تو یہی کر دے، کچھ تو کرے. دوسری چیز جو قرآن نے اس آیت میں کہی ہے جنتیوں کی چوتھی صفت میں، کہ وہ فضول خرچی کرتے ہیں. یہ اس سے بھی زیادہ عجیب بات ہے. قرآن نے کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. یہ بڑی سخت بات ہے. شیطان کا بھائی کہا. اب ظاہر بات ہے جو شیطان کا بھائی ہوگا تو اس کا حشر تو اسی کے ساتھ ہی ہوگا نا. یہ کس کے بارے میں کہا؟ لوگ کہتے ہیں نا میرا مال ہے میں چاہے جیسے خرچ کروں. آپ کا کیا جا رہا ہے؟ نہیں میرا مال ہے میں اس کو آگ لگا دوں، میں کچھ بھی کر دوں. آپ کون ہوتے ہیں؟ بھائی اللہ نے جو مال دیا ہے اس کو خرچ کرنے کا بھی اللہ نے اصول بتایا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ اگر اس اصول کے درمیان میں رہو گے تو یہ خرچ جو ہے باعث عذر بنے گا اور جنت میں لے جائے گا. اور اگر اس دولت کو تم نے اس اصول کے خلاف خرچ کیا تو پھر یہ تمہارے لیے عذاب بنے گا اور جہنم میں لے جائے گا. میں اس پر ایک چھوٹی سی مثال دے دوں. بہت ساری مثالیں ہیں لیکن جو کہ وقت بہت کم ہے تو میں چھوٹی سی ایک مثال دے دوں، دو دے دیتا ہوں. مثلاً آدمی مکان بناتا ہے رہنے کے لیے، تو حدیث میں آتا ہے مکان کے بنانے میں جتنا پیسہ لگا صدقے کا ثواب ہے. ضرورت ہے اس کو نا، اس کا خرچ کر رہا ہے، بیوی بچے اس کے رہیں گے اس میں. تو رہائش کے لیے مکان بنانا ثواب کا کام ہے. لیکن یہی مکان اگر نمائش کی نیت سے بنایا جائے تو اس مکان میں جتنی دولت لگے گی یہ جہنم میں لے جائے گی. رہائش کے لیے بنانا جنت میں لے جا رہا ہے، نمائش کے لیے بنانا کہیں اور لے جا رہا ہے. اور وہ فضول میں بھی ہو گئے تو لوگ دیکھیں اس کے لیے. ایک جگہ میں نے دیکھا ایک گیٹ بن رہا تھا کئی لاکھ روپے کا، وہ مکان سے باہر. کیوں بن رہا تھا؟ اس کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی تو کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن ایک ضرورت تھی کہ جو ارد گرد کے لوگ ہیں وہ اس کو جب دیکھیں گے تو کہیں گے واہ. ذرا جملے گنیے گا، واہ ایک ہو گیا، کیا دو، گیٹ تین، بنایا چار. کیوں؟ اس سے اس کا پیٹ بھر گیا، وہ موٹا ہو جائے گا. یعنی 10 لاکھ روپیہ اس گیٹ پہ لگا دیا. اس 10 لاکھ روپے میں تو 2 جھوپڑے والوں کا چھوٹا چھوٹا 2 روم تیار ہو جاتے اور اس سے تمہاری آخرت سنور جاتی. لیکن نہیں، وہاں تو 10 روپیہ بھی نہیں لگے گا. لیکن یہ گیٹ بنا رہے ہیں اپنی جھوٹی شان بگاڑنے کے لیے، جس سے خدا کا غضب جوش مارتا ہے. دوسری مثال دے دوں آپ کو، یہ تو اور کڑوی ہے لیکن بتانا ضروری ہے. لوگ دین کو نماز تک رکھے ہیں کہ نماز میں تو خدا کا حکم کوئی چھوٹنے نہ پائے، اور نماز کے علاوہ چاہے جتنے حکم چھوٹ جاؤ تمہاری مسلمانیت میں کوئی فرق نہیں آتا. دعوت چاہے جیسے لٹاؤ کوئی فرق نہیں آتا. قرآن کہتا ہے فرق آتا ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو لوگ اللہ کے قانون کے مطابق عمل نہیں کرتے یہی تو کافر ہیں. سورہ مائدہ میں یہ بات کہی اللہ نے. اندھیر نگری ہے، آپ جو چاہو گے وہ ہوگا، رب جو چاہے گا وہ ہوگا. اور اگر اپنی مرضی پر چلو گے تو جہنم تیار کی، اور خدا کی مرضی پر چلو گے تو جنت تیار کی گئی. اب میں آپ کو اصل بات بتا دوں. مثلاً جو نکاح ہوتا ہے
چاہے بیٹی ہو چاہے بیٹا ہو. وہاں خدا کے قانون کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہاں آپ کا جو دل چاہے گا وہ ہوگا. تو اس کے نتیجے میں نقصان دنیا میں کیا ہو رہا ہے یہ ذرا سا بتا دوں, اور آخرت میں کیا ہوگا یہ بتا دوں گا, تب تک وقت پورا ہو جائے گا. پڑوس کے ملک میں نے ایک جمعے کو اور کہا تھا اشارتاً, پڑوس کے ملک میں 40 لاکھ ہماری بہنیں بوڑھی ہو گئی, ان کا نکاح نہیں ہوا. کیوں؟ یہ جھوٹی شان بگھارنے والے, نکاح میں قرآن حدیث کے خلاف دولت کو خرچ کر کے خدا کے غضب کو دعوت دینے والے, انہوں نے ایسا ماحول کریٹ کر دیا کہ غریب بیٹیوں کی شادی ہونا ممکن نہیں رہا. یہ عذاب کہاں جائے گا؟ اور ایک بڑی عجیب بات کہتے لوگ, پڑھے لکھے لوگ, بعض لوگوں نے کتابوں میں لکھ دیا کہ ارے دہیج تو حضور نے فاطمہ کو دیا تھا. جھوٹے کہیں کہ شرم نہیں آتی بے غیرتوں کو. رقیہ کو نہیں دیا, زینب کو نہیں دیا, کلثوم کو نہیں دیا, فاطمہ کو دیا, یعنی نبی پر الزام لگا دیا. قرآن کہتا ہے بیٹیوں کے ساتھ انصاف کرو, بیٹوں کے ساتھ انصاف کرو. نبی بیٹیوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا, نعوذ باللہ. ایک بیٹی کو دیا, 3 کو نہیں دیا. یہ جھوٹ ہے. اس جھوٹ کا جواب دے دینا چاہتا ہوں. وقت اجازت نہیں دیتا, 60 میں دے رہا ہوں. واقعہ یہ ہے کہ جب حضرت علی نے جا کر پیغام دیا کہ اللہ کے رسول میں فاطمہ سے اپنا نکاح کرنا چاہتا ہوں, حضور نے فرمایا علی تمہارے پاس کیا ہے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں. ایک جرا ہے, کالے لو بیچ ڈالو. اس جرا کو حضرت عثمان نے جان بوجھ کر خریدا, ان کو ضرورت نہیں تھی, 400 درہم میں, اور خریدنے کے بعد وہ جرا بھی واپس کر دیا. علی کو لے جاؤ, انہیں خریدنا نہیں تھا, مدد کرنا مقصود تھا. تو حضرت علی نے وہ 400 دینار حضور کے ہاتھ میں دیا, کیونکہ حضرت علی کے گارڈین کوئی نہیں تھا, حضور ہی تھے, حضور ہی کے پاس رہتے تھے. تو حضور نے داماد کے پیسے سے داماد کی ضرورت کا سامان خریدا تھا. ظالمو, اس کو تم دہیج کہتے ہو. وہ دہیج جو حرام ہے, جس کی کوئی گنجائش اسلام میں نہیں. بڑے دیندار بنتے ہیں حاجی صاحب, نمازی صاحب, اور دہیج کے لیے بھکمنگے کی طرح منہ بوائے ہوئے ہیں. اور ایک فلاں تو 4 ویلر دے رہا تھا, لیکن میں تو بھائی فارچونر چاہتا ہوں. اتنا بڑا بھکمنگا, شرم نہیں آتی اس بے غیرت کو. ایک باپ اپنی بیٹی کو پڑھایا, لکھایا, پالا, پوسا, بڑا کیا, اور ہمیشہ کے لیے تیرے حوالے کر دیا. اس سے بڑا اس زمین پر کوئی تحفہ نہیں. تو کتنا بے غیرت ہے کہ اس کو ویاپار بنا رکھا ہے. ایسے لوگوں کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے. میں قرآن کی بے شمار آیتیں لا سکتا ہوں, وقت نہیں ہے. آپ سنتیں پڑھ لیجیے, اور کسی کو اشکال ہو تو بعد میں سوال کر لیجیے گا.